تو چھلگی صاحب جو ہے اس نے بھینس کے بچے پالنے شروع کر دیے. حاجی اقبال ناگوری صاحب پتہ نہیں ہیں یا نہیں یہاں پر. تو وہ ان دونوں نے مل کے کیا. اب وہ جب انہوں نے پہلے پالے بچے تو اس میں کچھ مر گئے, 15-20 بچے مر گئے, بڑے پریشان ہوئے. پھر کوئی ڈاکٹر میں جیسا چلا گیا, اس نے کہا سائیں یہ جو بھینس کا دودھ آپ نے پلایا نا یہ بدلی تھا, اس میں مکھن زیادہ تھا, اور وہ جو تھے بچڑے اس کو برداشت نہیں کر سکے, مر گئے. اچھا سے آنے چھا گئے ہوں بابا آنے یہ کر تو یہ میں نہیں لے کے آؤں دودھ جو ہے یہ اس کا نیم البدل ہے, ریپلیسر ہے, ابھی تم یہ پلاؤ, اس سے دودھ بنا کے پاؤڈر سے پلاؤ, سے ٹھیک ہو جائے. میرے کو بھی اس نے یہ کہانی سنائی. میرے کو بھی کہا کہ سائیں بچے پالنے ہیں بھینسوں کے, یہ کس چکر میں ڈاکٹر صاحب پڑھ کے ریٹائر ہو جائیں گے, کل کو آپ کوئی پلاٹ شاٹ لے لیں, بھینسوں کے بچے پالنے کے بعد آپ یہ کام کرنا ہے میرے پاس. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے لے لیتے تمہارے ساتھ 2-4 پلاٹ سے دلوا دیے, بولے اس نے کاروبار شروع کر دیا. اب میں اس سے سیکھ رہا ہوں, سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کیا کیا کہ وہ دودھ پلایا, اس کا جو کسی کمپنی کا بنا ہوا آیا تھا, پتہ لگا 100 میں سے 65 بچے مر گئے. 65 بچے مر گئے. پھر روتا ہے سائیں ہمیں تو ان سے کیس کرے چلے, 19 بچے مر گئے, 19 بچے رہتے تھے, 19 صحیح میں اس کی بات بتا رہا ہوں. مجھے کہا سائیں ہمیں تو ڈاکٹر سے کیس کرے چلے, ہماری آج سے کیس کی بات کی آج. اچھا بھائی تو ڈاکٹر کو میں نے کہا کہ بھائی سائیں جی کیا مسئلہ ہے, ایک چیز ہم دے رہے ہیں اور اس کو حل کرو اس مسئلے کے اوپر, یہ بڑی فارمر کی کمیونٹی ہے. کہتا سائیں اب اس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں کہ یہ بچے رکھے ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے. ڈاکٹر نے کہا یہ بھی تیار ہو گیا سائیں. اچھا مجھے کسی بندے نے اور سبق پڑھایا تھا بچے پالنے کا, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس نے کیا کیا پھر کو 50 بچے ایسے وہ رکھ لیے, نہیں مڑا بلوچ آدمی بولا تھا آنے والے ساتھ کام کی شروع کیا. اب صحیح وہ آ گیا, ڈاکٹر صاحب آ رہا ہے, صبح دودھ پڑ رہا ہے, شام کو پڑ رہا ہے, پتہ لگے مہینے کے بعد 19 بچے اور مر گئے. اب یہ تباہ ہوا ہے. روز کہتا ہے سائیں ان سے کیس کرتا ہے, اس لیے یہ صرف کیس کی بات کرتا ہے. مجھے جس انگریز نے سبق پڑھایا اس نے یہ کہا کہ سائیں دیکھیے جب بھی آپ بھینسوں کے بچے پالنے شروع کریں نا کوئی طلاق یافتہ عورتیں ڈھونڈ لینا پائیں گا. اچھا وہ کیوں کہتا ہے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بچے کیسے پالے جاتے ہیں, اس کو فیڈ دینی ہے. میں نے کہا یہ تو ایک اور تھپ کھانا شروع ہو جائے گا, اگر چلگری کے نزدیک میں نے جوارا کھول دیا ہے میں تمہارا جاؤں گا تو کوئی نیا کیس ہوگا بچے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا تجربہ تھا یہ زمانے سے, اس سے بندہ سیکھتا ہے کہ کون سی چیز کیسے کام. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کریں یہ جتنے بھی دوست آتے ہیں, سچی بات ہے میں خوش بھی پڑا ہوں. حالانکہ میں صبح کراچی گیا ہوا تھا, ان سے میرا وعدہ تھا کہ میں 8 بجے پوری طرح آؤں گا, میں اپنا کام ختم کر سیدھا آپ لوگوں کے پاس ہے. اور میں نے سچی بات ہے آج کی اس گیدرنگ میں نے انجوائے کی, ہم نے بہت سیکھا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے, ان کی باتیں سن کے, آپ کے سوال سننے کے. جیسے اگر ہم ایسے ملتے رہیں گے, ان باتوں پہ توجہ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھ پائیں گے. ویکسین کی بات کسی دوست نے وہاں سے بڑی اچھی بات کی, ڈاکٹر گلفام نے جواب دے دیا, اور ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ سائیں آپ کو کوئی بات اس کے بارے میں بتائیں گے بھی. آج سے 4-5 سال پہلے جو تھا ہم ویکسین جو تھے گل گوٹو کی بھی ساری ویکسین دوسرے صوبوں سے منگوایا کرتے تھے. فارمر آزاد سب کو پتا ہوگا, لاہور سے, پشاور سے. اور جب ہمارے پاس آفت آ جاتی تھی کبھی ویکسین ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی. حکومت سندھ کے پاس ہم لوگوں نے منصوبہ بنا کے بھیجا, انہوں نے منظور کیا, اور آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے گزشتہ 4 سال سے کنڈو جان کے اندر گل گوٹو کی اور بکریوں میں ایک بیماری ہوتی ہے اس کی ویکسین بن رہی ہے, اور بڑی اچھی ویکسین بن رہی ہے. ہمارے پاس تازی ویکسین بنتی ہے. کوئی بھی دوست لے کے آئے لگائے, اس میں کوئی نقصان ہو جائے ہم اس کی ذمہ داری لیں گے. اسی طریقے سے فٹ اینڈ ماؤتھ کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. بڑا مشکل کام ہے فٹ اینڈ ماؤتھ کی ویکسین کو بنانا. وائرل ویکسین ہے جس میں 7 اقسام ہیں بیکٹیریا کی نا اس کا, لیکن ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 6 مہینے ویکسین آ جائے گی, نہیں, آنے والے 3-4 سال کے اندر اللہ کرے گا ہماری اپنی ویکسین بنے گی فٹ اینڈ ماؤتھ کی, اور ہم یہاں سے آپ لوگ پورے لے کے جائیں گے. آپ کو ٹنڈو جان کے ساتھ میں لیبارٹری سے آپ کو ویکسین ملے گی انشاءاللہ, وہ وقت آنے والا ہے. ہم نے ابھی جو بھینس کالونی پہ جو کام کیا ہے, جو لوگ نئی بھینس کالونی سے آئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ وہاں پر ایک نیا اسپتال بھی بننا شروع ہو گیا ہے. انہوں نے مہربانی کی, ہم نے ایک اسکیم منظور کرائی اور وہاں پہ بلڈنگ بننی شروع ہوگی. انشاءاللہ اس سال وہ بلڈنگ پوری ہوگی اور اس کو ہم جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک اچھا اسپتال بنائیں گے جہاں پر ساری سہولتیں آپ کو مہیا کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر ایکس رے کی سہولت بھی ہو, میں کوشش کروں گا کہ اس میں مسوری نسل کشی کی سہولت ہو, ایک ہی چھت کے نیچے ساری سہولتیں آپ کو بہم پہنچائی جائیں. یہاں جو آپ یہ جو ہے پرانی بھینس کالونی, اس سے میرا واسطہ پرانا ہے. حاجی اپنے جو ہیں یوسف صاحب ان کے پاس میں دعا سلام ہے, پہلے میں جاتا ہوں بڑی وہاں بیٹھ ہم نے بات چیت بھی کی تھی. ان دوستوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ہم نے وہاں بھی اسپتال منظور کروایا ہے سرکار کا. گزشتہ 2 مہینوں سے میں وہاں آ جا رہا ہوں اس کالونی کے اندر پلاٹ دیکھنے کے لیے. چند دوستوں سے بات بھی ہوئی
کیونکہ جو آپ کا موجودہ پلاٹ ہے جہاں پر پہلے کے زمانے میں اسپتال ہوا کرتا تھا اس کو جوہر بن گیا لمبا چوڑا, پانی وہاں اکٹھا ہو گیا. میں انجینئرس کو بھی لے کے گیا, اس کو بھی دیکھا. پھر ہم نے کوشش کی کوئی مخیر حضرات کوئی دائیں بائیں ہمیں کوئی پونے ایکڑ کا پلاٹ دے دے تو ہم اس پہ جو ہے وہ اسپتال بنانا شروع کر دیں. لیکن بدقسمتی سے سچی بات ہے مہنگائی کسی دوست نے ہمارے ساتھ ایگری نہیں کیا کہ ہم آپ کو پلاٹ دیں گے اور وہاں بنانا شروع کر دیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے کہا کہ ابھی میں نے اتنی اس پہ اسٹرگل کیا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے کہ اس کو اور آگے پیچھے کر دیا جائے, دیکھا میں بنا دیں آگے بنا دیں. پھر دل نہیں مانا کیونکہ یہاں کافی لوگ رہتے ہیں اور کافی اصلی بنیادی بحث کرنی ہے. اب یہ فیصلہ ہوا ہے سرکار کو, میں نے کہا کہ اس کے لیے آپ ایڈیشنل پیسے دیں تاکہ وہ جو جوہر بنا ہوا ہے اس کو ہم پانی سے نکال کے اس کے اندر ڈرائی کریں اور وہاں جو اسپتال بنانا شروع کر دیں جو اس کی پرانی جگہ ہے. انشاءاللہ آنے والے 2 ہفتوں کے اندر وہ پانی وہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور وہاں بھرائی شروع ہو جائے گی. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بلڈنگ کا محکمہ ہے آنے والے سال کے اندر وہاں بلڈنگ بنا کے تیار کر دے گا اور اس کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ جس کو میں کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حیاتی دے مجھے بھی حیاتی دے, انشاءاللہ وہاں ایسی گیلری پھر کریں گے. ایک بہت اچھی ڈسپلن جس میں وہی سوچتے ہیں جو میں نے کہا کہ نئی بحث قانون میں ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بھی وہاں مہیا کریں گے. یہ 2-4 باتیں تھیں اور انشاءاللہ ہم لوگ آپس میں ملتے رہیں گے ایسی گیلری اتنے کی, بلکہ میں کوشش کروں گا کہ جو دوسری کمپنی والے حضرات ہیں میں ان کو بھی کہوں کہ ایسی محفلیں رکھیں. سارا دن آپ لوگ بھینسوں کے ساتھ وہاں گزارتے ہیں, یہاں ہم لوگ آئیں ایک اچھے ماحول میں بیٹھیں اچھی بات ہو تو میرے خیال ہمارا علم بڑھے گا. منہ کھل کے اوپر شاہ صاحب نے بات کی تھی کہ جو مواد ہے یا لکھا پرنٹڈ لٹریچر جو ہے ہمارے پاس اس سندھی میں موجود ہے, میرے پاس ہے کہ دوست کو چاہیے سندھی اردو میں تو کوئی بھی ایک بندہ آ کے دے دے, سارے دوستوں میں آپ تقسیم کر دیں, میں 150 کاپیاں دینے کے لیے تیار ہوں, اس کو تقسیم کریں, اس کا انشاءاللہ سب کا علم بڑھے گا. یہ 2-4 باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ سچی بات ہے کہ آپ نے بڑے آرام سے ساری بات کو سنا, بڑے تحمل سے سنا, اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جیسے ڈاکٹر گلفام صاحب نے آپ سب کو اکسایا کہ سوال کرو سوال کرو سوال کرو, یہ ایک اچھی عادت ہے. ہم لوگ یہاں سیکھنے کے لیے آتے ہیں, آپ لوگ آئے انشاءاللہ جب اگلی محفل ہوگی تو اگلی ایسی گیدرنگ ہوگی تو میں امید کروں گا کہ آپ لوگ اور زیادہ پیار ہو کے آئیں گے اور زیادہ سوال کریں گے تاکہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ ہو. میں پھر ڈاکٹر طارق صاحب کا, منظور صاحب کا, گلفام صاحب کا, شام صاحب کا, سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ یہ لمبا سفر کر کے اسلام آباد سے یہاں پر آئے اور ان سب نے ہم سب کو موقع دیا کہ ہم ان کی باتیں سنیں. انشاءاللہ اگر ہم ان ایکسپرٹ افراد کے مشوروں کو عمل کرتے رہیں گے, ٹائملی ویکسین کرواتے رہیں گے, اچھی ویکسین کرواتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھینس دودھ دیتی رہے گی اور گلفام اور ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ.